السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دس از می عائزہ عمر. آئی ہوپ یو آل آر ویل انشاءاللہ. سورۃ البقرہ آیت نمبر 26. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا کہ وہ بیان کرے مثال جو کچھ مچھر کے اوپر ہے یا پھر کسی مچھر کی. یہاں بات ہو رہی ہے اہل مکہ کی. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں مکھی کی اور مکڑی وغیرہ کی بات کی تو کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق نہیں ہے کہ وہ ایسی چھوٹی موٹی مثالیں بیان کرے یا پھر ایسے حقیر جانوروں کی مثالیں بیان کرے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا کہ وہ کسی مچھر کی مثال بیان کرے یا پھر جو کچھ مچھر کے اوپر ہے، یعنی کہ آپ سمجھ سکتے ہیں مچھر کے اوپر کیا چیزیں ہوتی ہیں، اس کے پر وغیرہ. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر میں کسی مچھر کے پر کی مثال بھی دوں تو میں اس میں بھی نہیں شرماتا، کیونکہ اللہ کو حق بیان کرنا ہے اور حق بیان کرنے کے لیے وہ جیسی مثالیں دے یہ اس کی مرضی ہے. اور کائنات کی ہر چیز اس نے ہی تو بنائی ہے، چاہے وہ کوئی جانور ہے، چاہے کوئی انسان اس کو حقیر سمجھے، چھوٹا سمجھے، اللہ تعالیٰ کو اس ساری چیزوں سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا. اور پھر آپ دیکھیے کہ یہاں سے ان کے تکبر کی بھی واضح نشانی ملتی ہے کہ وہ لوگ تکبر کرنے والے تھے. ان لوگوں کے سامنے مثالیں بھی کہتے تھے کہ ایسی دی جائیں جو کہ بہت بڑی بڑی ہوں، چھوٹی مثالیں دی ہی نہ جائے. بالکل ویسے ہی جیسے کہ ہم لوگ ہیں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں اپنی شان بیان کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے یا پھر اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، بڑی بڑی مثالیں دیتے ہیں. میرے باپ کا یہ بزنس ہے، میں یہاں سے کھانا کھاتی ہوں، میں یہاں سے کپڑے لیتی ہوں، میں یہاں سے شاپنگ کرتی ہوں. ہم بھی تو لوگوں کے سامنے اسی طرح تکبر کا اظہار کرتے ہیں بڑی بڑی مثالیں دے کے. اگر کوئی کہہ دے کہ میں نے نارمل شاپ سے یہ چیز لی ہے تو اس کی ویلیو ہی ہماری نظر میں کم ہو جاتی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے سامنے والے کی چیز بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہے اور جیسے ہی ہم مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ کتنے کی ہے، کہاں سے لی ہے، اور اگر وہ کسی بیک گراؤنڈ فیملی سے لی ہو، بیک گراؤنڈ کسی جا کے ایریا سے لی ہو، تو کیا کہتے ہیں کہ اوہو اچھا یہاں سے لیا تھا. ساتھ ہی اس کی ویلیو جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. یعنی ہم لوگ اب چیزوں کا معیار نہیں دیکھتے کہ وہ اچھی لگ رہی ہے، بس یہ دیکھتے ہیں کہ لی کہاں سے ہے، لی کتنے کی ہے. بالکل یہی رویہ ہوتا ہے جو کہ انسان کو گمراہی کی طرف لے کے جاتا ہے، تکبر کی طرف لے کے جاتا ہے اور دوسروں کو آپ کی نظروں میں حقیر بنا دیتا ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ. لیکن جو ایمان والے لوگ ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی کوئی مثال دی ہے کسی چھوٹے سی جانور کی یا کسی اور چیز کی، تو وہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے، یعنی اس میں کچھ نہ کچھ حکمت ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. لیکن اس کے برعکس جو کافروں کا رویہ ہوتا ہے، جو انکار کرنے والوں کا رویہ ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس چیز کے ساتھ کیا ارادہ ہے، اس چھوٹی سی اس حقیر سی مثال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کیا ارادہ ہے. یعنی ایمان والے اس چیز کو تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن جو منافق ہوتے ہیں وہ تسلیم نہیں کرتے بلکہ پوچھتے ہیں، سوال و جواب کرتے ہیں. اب آپ دیکھیے کسی انسان کے پاس یہ حق ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کر سکے، اس کے کسی معاملے میں بول سکے، لیکن نہیں، منافق کو بولنا ہے. اللہ تعالیٰ کے ہر معاملے میں وہ اپنی ٹانگ اڑائے گا. اس نے کچھ نہ کچھ ایسے سوالات کر کے مومنوں کے سامنے ان کو پریشانی میں مبتلا لازمی کرنا ہوتا ہے، کیونکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ ایمان والوں کے درمیان انتشار پیدا کرے، ان کے درمیان فساد کرے. تو وہ جان بوجھ کے اس طرح کے سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ اللہ تعالیٰ کا اس مثال کے ساتھ کیا ارادہ ہو سکتا ہے. اسی طرح اگر ہم اپنی ڈیلی روٹین میں دیکھیں تو بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہے ہوتے، اور اگر سامنے والا ہمیں یہ بتا رہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت ہے، آپ اس پہ صبر کر لو، تو آپ سوال کرتے ہو کیا حکمت ہوگی، کس طرح سے میں صبر کر لوں، آپ ہی یہ گزری نہیں ہے، آپ میرے معاملے کو سمجھ ہی نہیں سکتے. اب دیکھیے سامنے والا آپ کو وہ سمجھا رہا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کرنے کے لیے کہا. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرو اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو. اب وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں نا، لیکن آپ اس سے کیا کہتے ہیں، کیا حکمت ہو سکتی ہے. یہاں پھر بعض اوقات انسان اتنے ڈسہارٹ ہو چکے ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں وائی می، یعنی اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں ہی کیوں، وائی می. یا پھر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں
کہ اگر یہ ہو رہا ہے تو ہو کیوں رہا ہے. یعنی ہم لوگ اس چیز کو تسلیم ہی نہیں کرتے کہ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہوگی. ہم ہی کیوں، یا پھر ہمارے ہی ساتھ کیوں ہو رہا ہے، ہر بار ہمارے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. میں تو کسی بھی انسان کو اس کی وسعت سے زیادہ نہیں آزماتا، اس کی وسعت سے زیادہ کسی بھی مصیبت میں نہیں ڈالتا، کسی آزمائش میں نہیں ڈالتا. تو کیا ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باتوں کے اوپر یقین نہیں ہے؟ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے زیادتی کر دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ظلم کر دیا ہے؟ آپ جس بھی طرح کے حالات سے گزر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ میں اتنی کیپیسٹی رکھی ہے کہ آپ اس کو فیس کر سکیں. اور یہ ہماری ہی بہتری کے لیے ہوتا ہے کہ ہمیں مزید اللہ تعالیٰ نے مضبوط بنانا ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے کھڑا کرنا ہوتا ہے. اگر ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر جھکنا شروع کر دیں گے، ہمت ہار دیں گے، تو ہم بڑی چیزوں کے قابل نہیں رہ سکتے. اللہ تعالیٰ انسانوں کو ایک مضبوط انسان بنانا چاہتے ہیں، اور خاص طور پہ مسلمانوں کو، تاکہ دوسروں کو نظر آئے کہ ان کا ایمان کا لیول کیسا ہے. آج فلسطین کے حالات کو دیکھیے، ان لوگوں کے ایمان کی وجہ سے وہ اس چیز پہ ابھی تک قائم ہے. ورنہ کوئی اور قوم ہوتی تو کیا کہتی، ہم پہ تو ظلم ہو گیا. جیسے یہود کو جب مارا گیا، ان کے لاکھوں افراد کو مارا گیا، تو انہوں نے کیا کہا کہ ہمارے اوپر ظلم ہو گیا، ہم تو اب مظلوم ہو گئے ہیں، ہمیں جگہ دی جائے اپنے اپنے ممالک میں. اور فلسطین نے ان کو جگہ دی تھی. جب ہٹلر نے ان کو مارا تھا، ان کے عوام کو قتل کیا تھا، اس نے 90% یہودیوں کو ختم کر دیا تھا. تو انہوں نے بعد میں آ کے فلسطین والوں سے کیا کہا تھا، ہمیں پناہ دی جائے، ہم مظلوم ہیں، ہم مارے گئے ہیں. فلسطینیوں نے ان کو پناہ دی، لیکن وہ کون تھے؟ منافق تھے، فاسقین تھے. آج وہ انہی کے ملک کے اوپر قبضہ کرنے والے ہیں. اور کس وجہ سے؟ صرف اس وجہ سے کہ ان کے ساتھ نیکی کی گئی، ان کو اپنے ملک میں جگہ دی گئی. لیکن آج وہ کیا کر رہے ہیں، انہی کی پیٹھ میں چھڑا کھونپ رہے ہیں. تو فلسطین تو جا کے کسی کے پاس نہیں کہتا کہ ہم مظلوم ہیں، ہماری مدد کریں، ہمیں اپنے ملک میں پناہ دیں. وہ آج بھی اپنی جگہ کے لیے لڑ رہے ہیں کہ نہیں، یہ ہمارا ملک ہے، ہم یہاں سے نہیں چھوڑ کے جا سکتے. اور ان کے بچے بچے کو پتہ ہے کہ ہمارا نصیب کیا ہے، شہادت. ہم کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ کے لیے جان دے دیں گے. تو یہ ہے ایمان، اور یہ ہے ایمان کے بغیر کی زندگی جو کہ یہودیوں نے گزاری. اب آپ دیکھیے کہ جو انسان یہ جانتا ہے نا کہ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے، وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے نہیں کہے گا کہ وائی می، میرے ساتھ ہر بار ایسا کیوں ہوتا ہے، میں ہی ان چیزوں سے کیوں گزاری جاتی ہوں. دوسروں کے پاس تو اتنا کچھ ہے، دوسروں کے حالات اتنے اچھے ہیں، میرے اچھے کیوں نہیں ہوتے. کیوں؟ انہ الحق من ربہم، اس کا یقین ہوتا ہے کہ میرے رب کی طرف سے کوئی نہ کوئی حق ہوگا، کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی، کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے سچائی ہوگی. یقیناً میرے لیے اس کے پیچھے اجر ہوگا، کیونکہ ہر رات کے بعد دن ہوتا ہے، اور دن ہمیشہ روشن ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر کسی نہ کسی چیز سے گزار رہے ہیں تو اس کے بعد دن ہوگا، روشنی ہوگی. ہمیں یہ نہیں کہنا کہ اللہ تعالیٰ کا اس چیز کے ساتھ کیا ارادہ ہے، ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، اللہ تعالیٰ کا کیا ارادہ ہے اس ساری چیزوں کے ساتھ، اس سارے معاملے کے ساتھ. آپ کا کام نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ارادے جاننا، آپ کا کام ہے صبر کرنا، دعا کرنا. اگر آپ اللہ تعالیٰ کے ارادے جاننے کے پیچھے لگ جائیں گے تو کبھی نہیں جان سکتے. اللہ تعالیٰ کو متکبر لوگ نہیں پسند، اللہ تعالیٰ کو عاجز لوگ پسند ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ میں بے بس ہوں، میں عاجز ہوں، اللہ تعالیٰ اس معاملے میں مجھے ثابت قدم رکھیے تب تک جب تک یہ آزمائش میرے اوپر سے ٹال دی نہیں جاتی. اور جب انسان اس طرح کی دعائیں مانگتا ہے، صبر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں. ان سارے حالات کو فیس کرنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. یضل بہ کثیرا، بہت سارے لوگ گمراہ ہوتے ہیں ان آیات کو پڑھ کے، اس طرح کے حالات سے گزرتے ہوئے. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ارادوں کو جاننے کے پیچھے لگ جاتے ہیں. وہ مثال کو نہیں سمجھتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ارادے جاننے کی کوشش کرنا شروع کر دیتے ہیں. اکثر کچھ لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ قرآن نہیں پڑھو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اس کو پڑھنے کے بعد کون لوگ گمراہ ہوتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ بھی کہا ہے وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اس کے ساتھ بہت سارے لوگوں کو ہدایت بھی ملتی ہے. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا ہے کہ کون سے لوگ اس کو پڑھ کے گمراہ ہوتے ہیں. وہ جو فاسق ہیں، وہ جو نافرمان ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی نہیں مانتے، جن کو
قرآن اس نیت سے پڑھنے کی عادت ہوتی ہے کہ اس میں سے کچھ نکال سکیں ایسا جو کہ جس کے بارے میں وہ سوال کر سکیں، جس کے بارے میں وہ لوگوں کو گمراہ کر سکیں۔ بالکل اسی طرح کہ اگر کوئی بیٹھا ہے آپ کے سامنے اور اس کو قرآن کے بارے میں علم نہیں ہے، تو آپ اس سے کہیں کہ قرآن میں تو مچھر کی، مکھیوں کی، کیڑے مکوڑوں کی باتیں ہوتی ہیں، تو وہ کیا سوچے گا قرآن کے بارے میں؟ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اس انسان کے اندر قرآن کو لے کے کیا امیجنیشن ہوگی کہ قرآن کس طرح کی کتاب ہے، جبکہ اس نے پہلے کیا سنا ہوگا کہ قرآن میں تو یہ بھی ہے، انبیاء کا ذکر ہے، ہدایت ہے، نور ہے۔ تو جب وہ آپ سے یہ سنے گا کہ نہیں کیڑے مکوڑوں کا ذکر ہے، تو وہ کیا سوچے گا کہ قرآن ایک کیسی کتاب ہے؟ تو فاسق جو کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، اور وہ ہر بات کے اوپر سوال کرتے ہیں۔ پچھلی قوموں کی گمراہی کا سب سے بڑا سبب یہی تھا کہ وہ سوال کرنے والے تھے، وہ ضرورت سے زیادہ سوال کرتے تھے، ان چیزوں کے بارے میں بھی سوال کرتے تھے جس کے ساتھ ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا تھا۔ تو آپ کی زندگی میں جب بھی ایسے معاملات آئیں کہ آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہو، وقتی طور پہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن آپ کو جیسے جیسے صبر کرنا آئے گا، اللہ تعالیٰ کی حکمت کو سمجھنے کے لیے آپ خاموش ہونا شروع ہو جائیں گے، اتنے ہی زیادہ راز آپ پر کھلتے چلے جائیں گے۔ اور اگر آپ کو علم حاصل کرنا ہے تو پھر بہت زیادہ سوالات سے بچیں، کیونکہ زیادہ سوالات گمراہی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تو جسٹ اس کو اتنا سمجھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے نا تو پھر یہ حق ہے، آپ خاموش ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر دروازے کھول دے گا علم کے۔ لیکن اگر آپ یہ سوچیں گے کہ یہ بھی کیوں ہے، یہ بھی کیوں ہے، یہ بھی کیوں ہے، تو پھر آپ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا۔